مینسٹریشن کا سٹارٹ ہونا یہ بالکل یہ بات نہیں ہے کہ صرف مینسٹریشن سٹارٹ ہونے سے ایک بچی جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے اور فزیکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ سائنس کے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. اب اس کا جواب دیجیے مولانا عارفین صاحب. دیکھیے سائنس کے اعتبار سے جو مینسٹریشن ہوتا ہے تو وہ میچورٹی پر ہی ہوتا ہے. جب لڑکی میچور ہوتی ہے تبھی اس کو مینسٹریشن آتے ہیں, تبھی اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے سائیکل لائف کا. آگے سمجھ میں آپ جو ہے میچورٹی کی عمر جو ہے آپ 18 سال آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کے قانون کے حساب سے. قانون کے حساب سے 18 سال میچورٹی کی عمر نہیں ہے. میچورٹی کی عمر جبھی ہے جب اسے مینسز شروع ہو جائیں. نہیں آپ قانون کی روشنی میں بات کر رہے ہیں. آپ ایک منٹ ہاں سمجھ گئے. اگر لڑکی کا باڈی گروتھ اچھا ہو چکا ہے اور وہ میچور ہو گئی ہے, مینسز آ رہے ہیں, تو اس سے نکاح شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فائنل جواب ہے دیٹس آل. مولانا صاحب 2 منٹ اب آپ اپنا سوال اپنا رکھیے. اب آپ آگے اور سمجھ گئے نہیں, اگلا سوال رکھیں. ساحل صاحب مولانا 2 منٹ رک تو جائیے. ہاں رکے. ساحل صاحب بات یہ ہے کہ ان کو سائنس نہیں دیکھنا ہے, چھوڑ دیں ان کو. ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی کچھ باتیں دکھا دیتے ہیں سب لوگوں کے سامنے. ہاں یہ دیکھیں سر, آپ کے مولانا حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ کتاب بہشتی زیور, ٹھیک ہے, اس کے اندر غسل کے احکامات کے اندر فرما رہے ہیں حضرت کہ if a man has intercourse with any underage girl, اگر ایک شخص کسی چھوٹی بچی کے ساتھ ہم بستری کرے, انٹرکورس کرے, سیکس کرے, غسل will not be فرض, تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا. on condition, اس شرط کے اوپر that semen does not come out, اگر مرد کا منی باہر نہ نکلے. and that the woman is so young, اور بچی اتنی چھوٹی ہے that one fears that having intercourse, کہ ایک کو ڈر ہے کہ اگر وہ سیکس کرے گا her private parts become connected, تو اس کے جو اگلا سوراخ اور پچھلا سوراخ ہے وہ ایک ہی ہو جائے گا. اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے, پوائنٹ نمبر 40 انہوں نے لکھا ہوا ہے جو کہ نیچے فٹ نوٹ میں ڈالا ہے. on account of her being underaged, انڈر ایج ہونے کا مطلب یہ ہے ہر فرنٹ اینڈ بیک پرائیویٹ پارٹس, اس کا اگلا اور پچھلا سوراخ آر ویری کلوز, بہت نزدیک ہیں. by and it will be difficult to differentiate between the two, تو یہ بہت مشکل ہوگا پہچاننا اور اس کو سمجھنا. سرکار پلیز آنسر. دیکھیے یہ مسائل جو ہے نا, یہ چھوٹی عمر کی بچی کے لیے انہوں نے لکھے ہیں. یہاں پر ذکر چل رہا ہے حضرت عائشہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے معاملے میں, اس میں آپ کو جواب تسلی بخش دیا جا چکا ہے. اب آپ جو ہیں اپنا دوسرا ٹاپک شروع کیجئے. یوں تو یہ میدان بہت وسیع ہے, ہماری جو شریعت ہے نا وہ ایک سمندر ہے. آپ اس میں جتنا گھسیں گے آپ اس میں مطلب یہ پوری طرح وہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب اس میں سوال پہ سوال نکلتے جائیں گے, آپ لوگوں کو آڈینس کو جو ہے وہ کرتے رہیں گے, کنفیوز کرتے رہیں گے, سمجھ گئے نہیں. اب آپ کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیا جائے. اپنا نیکسٹ سوال جو ہے ہمارے سامنے رکھیے. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب, نیکسٹ سوال میرا یہ ہے مولانا صاحب کہ کسی کا فون بج رہا ہے یار. مولانا آپ کا فون بج رہا ہے کیا؟ جی تو مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا, کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ اگلے سوال کی طرف بڑھے. اگر آپ یعنی مولانا مشکور صاحب, مجھے لگ رہا ہے آپ کی ایج جو ہے تقریباً 55 سال کی ہوگی, اگر آج آپ کو موقع ملا کوئی 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا, تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں, اور کیا آپ کرنا چاہیں گے, اور اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیے اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے تو نہیں کیا جا سکتا, سمجھ گئے نہیں, کیونکہ یہاں لڑکیوں کی گروتھ ایسی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ سعودی میں ہوتے اگر آپ, تو پاکستان میں یا سعودی میں ہوتے تو 15 سال کی یا 12 سال کی بچی سے آپ شادی کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ 12 سال میں شادی کے لیے سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ اصل میں غلط, آپ کے امیجنیشن ہے کہ شادی جو ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عیاشی کے لیے اور اس کے لیے کی جاتی ہے. شادی کا جو ہے مقصد ہی کچھ اور, وہاں پر کچھ اور ہی مقصد تھا, اور وہ چیز رسول کے لیے اسپیشل تھی. رسول کے لیے اسپیشل تھی, ہمارے لیے نہیں ہے وہ حکم. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کے لیے خاص تھا؟ اس کی دلیل, یہ بہت بڑا کلیم کر دیا مولانا آپ نے
کہ یہ جو جی رسول کے لیے خاص تھی وہ. ہاں دیکھیے ان ہوا الا وحی یوحا قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے. تو ان کی جو شادیاں ہوئی نکاح ہوئے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئے. سر یہ جو 65:4 ہے یہ کس لیے ہے پھر؟ جی 65 کی 4 سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کے اندر لکھا ہوا ہے لم یحدنا، یہ کس وجہ سے ہے سر؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ لے کے آ جاؤ نا ایڈم، یہ میں اسکرین پہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے. نہیں مولانا صاحب نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ خاص محمد صاحب کے ساتھ تھا. یہ تو سر یہ بات میں زوم کر دیتا ہوں. آپ تو چونکہ بہت اچھے اسکالر ہیں تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلش دکھاؤں؟ سر صاحب یہ ذرا اسکرین سے ہٹا دیجیے. جی سر یہ سر پڑھ لیجیے اور سمجھا دیجیے سر. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے. جی واللہ یئسن من المحیض من نسائکم نتبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ یحض ذلون ان یضعن. جی تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ سر اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی حیض نہ آیا ہو، جب آپ ان کو طلاق دیں، ہاں کبھی بھی حیض نہیں ابھی تک آیا، بہت چھوٹی ہیں، جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عدت لازم ہے. سر کیا فرماتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے اسلام میں، عام حکم ہے. آپ اسے دوبارہ لگائیے اسکرین پر، یہ جو آیت لگائی ہے آپ نے. لگی بھی ہے سر، اسکرین پہ لگی ہوئی، ہٹائی نہیں. نہیں وہیں کچھ ہو رہا ادھر سے پرابلم ہو رہا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے. آپ کے پاس کلر بدل گیا. سر آپ کے پاس قرآن ہے سر، یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4. میں پڑھ دوں دیکھیے مولانا. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے تو ان کا جو حساب ہے حیض کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اندازے سے 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. اور جو حمل والی ہیں تو ان کی لم یحدنا سر، لم یحدنا، لم جن کو کبھی حیض نہیں آیا. آگے ایڈم آگے وہ بولنے دو. ہاں مولانا آپ بولیے. جی یہ اصل میں پوری دکھائی نہیں دے رہی، آپ پوری دکھائیے اسے. اچھا میں اپنے سافٹ ویئر میں جیسا پہلے آ رہا تھا نا وہ نہیں آ رہا، یہ آدھا کٹ گیا بھائی صاحب. یہ سر اب ٹھیک ہے، اب بہتر نہیں اب بہتر. پہلے والا صحیح تھا، یہ بڑا ہو گیا ہے. اب بہتر ہے لیکن کٹ رہا ہے آدھا. پہلے جو لگایا تھا نا آپ نے وہ صحیح تھا. سر یہ ویسے ہی لگایا ہوا. محترم ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں، یہاں پہ آدھا دکھ رہا ہے آدھا نہیں دکھ رہا. میں دکھا رہا ہوں واللہ یئسن نہیں دکھ رہا کچھ بھی. اور اس میں پنک کلر آ رہا ہے اس میں. حضرت میں دکھا رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ دیجیے مجھے. سر آپ کے فون پہ کوئی مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، دوسرے طرف سے دیکھ رہا ہے کیا مولانا عرفین صاحب؟ ابھی دکھ رہا ہے؟ اپلوڈ زوم کر دیں سر، زوم کر دیں سر تھوڑا سا. یہ زوم نہیں ہوگا. ہاں یہ صحیح آ رہا ہے لیکن اس میں کافی غور کرنا پڑے گا. تھوڑا بڑا کریں اسے. میں پڑھ دوں مولانا؟ دیکھیے گا ذرا. ہاں پڑھیے، بہت چھوٹا ہے، آپ پڑھیے. یہ دیکھیے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن. ہاں یہ یہاں پہ اعتراض ہے، واللائی لم یحضن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ جن کو کبھی حیض نہیں آیا، جی ہاں تو ان کی بھی مدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے. ان کی بھی مدت 3 مہینے ہے. اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، آپ اگلی آیت سے جوڑ رہے ہیں. سر پچھلی آیت سے لے لیتے ہیں. ہاں پچھلی آیت سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی جن کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، ان کے ساتھ آپ نے سیکس کیا ہے تو آپ کی ان کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے. تو یہ تو جنیرک سٹیٹمنٹ ہو گیا نا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی جائز ہے جن کو کبھی حیض نہ آیا. چھوٹی بچی جو ہے، دیکھیے نکاح تو جائز ہے ہمارے یہاں اسلام میں، چھوٹی عمر میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن جو رخصتی ہوتی ہے نا سیکسول انٹرکورس، وہ دیٹ از آفٹر دی پیوبرٹی میچورٹی.
ٹھیک ہے سر. ہاں. 33 اچھا دوسری بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں حضرت آپ غلط فرما رہے ہیں. اگر آپ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49 کھولیے جناب, ان کو آپ سورہ 33 کی آیت نمبر 49 کھول دیجئے ذرا پلیز, جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے انٹر کورس نہیں کیا تو عدت کی ضرورت ہی نہیں. سر دیکھیں میں سر مجھے بھی آپ کا قرآن یاد ہے سر, کیونکہ میں بھی کبھی ہاں جی مسلمان جی رہا ہوں. جی جی ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے تو یا ایھا بیسیکلی الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. جی, تو کوئی عدت نہیں ہے اس کے اوپر اگر آپ نے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے, انٹر کورس کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہے. تو سورہ ہاں جی طلاق کی ٹھیک. آیت نمبر 4 کے اندر اگر ایسی عورتیں جن کے ساتھ آپ نے طلاق دی ہے ان کو عدت دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سیکس ہوا ہے, ورنہ 33 کی 4 اس پہ اپلائی ہوتی. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں, الطبری, رازی, قرطبی, ابن کثیر, اسباب النزول سارے کے سارے اس چیز پہ متفقہ علیہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی بچیاں ہیں جو عمر میں بھی بہت کم ہیں, جن کو ابھی تک حیض نہیں آیا, ان کے ساتھ شادی کے بعد طلاق کی بات ہو رہی ہے. پلیز مولانا صاحب مائک آپ کا. جی جی ساحل صاحب, یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مذہب کی بات وہی سمجھتا ہے جو مذہب کو فالو کرتا ہے, اور جو ارے مذہب یہ کو تو فالو ہی جواب نہیں نہیں کرتا ہوا تو نا اسے جتنا مرضی سمجھا لو اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے. بھائی آپ تو ناستک ہے. مولانا, یہ تو جواب نہیں ہوا نا, یہ کون سا جواب ہوا ارے ہے؟ تو آپ کے بھائی جواب ہے, آپ مجھے جواب یہ بتائیے کسی مذہب کو فالو کیوں نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ یہ لوگوں کے بتا پاس بھائی, جواب نہیں ہے. ایک بات بتائیے, جب مولانا آپ کسی مشکور دھرم, صاحب, آپ جب ایک منٹ مجھ سے میری ایک آپ مجھے ایک سوال کا منٹ جواب دے دیجیے بھائی. میں ایک یہ سوال پوچھ جتنے رہا بھی ہوں لوگ مولانا دیکھ رہے ہیں صاحب. میں آپ سے سب سے پوچھ رہا ہوں, ساحل صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. جب ساحل صاحب آپ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو کسی مذہب پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے, مجھے یہ نہیں کر بتائیے. سکتے, وہ مذہب میں اگر ہمیں کچھ غلط لگ رہا ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا کون سے مذہب میں صحیح لگ رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت محمد, اگر ہم دوسرے مذہبوں پہ نہیں اعتراض نہیں 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 کر نہیں, یہ سکتے بتائیے کون سا مذہب صحیح لگ, ارے بھائی کون سا مذہب صحیح لگ رہا ہے یہ جی بتائیے. میرا نام سید مشکور حسن ہے اور میں جامعہ عربیہ مشہودیہ میں پڑھاتا ہوں. جی اور میں نے مدرسہ امینیہ سے جو ہے وہ فراغت حاصل کی ہے, جی اسلامک مدرسے سے, اور اب اسی اچھا کے سلسلے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. جی, آپ یہ پڑھاتے بھی ہیں مختصر نا؟ تعارف ہے. جی 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 میں پڑھاتا ہوں. اچھا مولانا عرفین, بہت شکریہ مولانا مشکور صاحب. مولانا عرفین صاحب ذرا آپ بھی تھوڑا اپنا تعارف اس شارٹ میں پیش کر دیجئے. جی میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور میں تو اسلام کا خادم ہوں بس, اور یہ ہے کہ بچے پڑھاتا ہوں میں بھی, اچھا تو آپ ہوم سبھی ٹیوشن لوگوں نے دیتا ہوں.